اسرائیل فلسطین سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے اور اس میں سازش ہے امریکہ کی بھی جو ان سے ملا ہوا ہے. ان کو غازہ چاہیے. وہ غازہ کچھ عیش کا علاقہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرمپ کی کمپنی کا ہاتھ ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے. یہ گردیں مٹا دیں گے، اپنی ہٹا دیں گے، کٹوا دیں گے، مگر گردیں جھکائیں گے نہیں. افسوس تو مجھے اس بات کا ہی ہے مسلم ممالک جو وہاں پہ ہیں کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں. آج اس کا حال یہ ہے، کل دوسروں کا بھی حال ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کل دوسرے بھی اس میں آئیں گے اور امریکہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، لڑائی کبھی کسی کا حل نہیں ہے. اب یوکرین اور رشیا کا دیکھیے، وہ لڑائی یوکرین نہیں لڑ رہی ہے، وہ ایک طرف سے امریکہ ہے، دوسری طرف سے روس ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آج کون مر رہے ہیں؟ یوکرینین مر رہے ہیں. ان کا کوئی شہر بربادی کے بغیر نہیں رہا. کیا ملا؟ کیا کچھ حاصل ہوگا؟ یہ مصیبت اب ایران پہ آ گئی ہے. ایران سے پہلے فلسطینیوں پہ تھی. اسرائیل فلسطین سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے اور اس میں سازش ہے امریکہ کی بھی جو ان سے ملا ہوا ہے. ان کو غازہ چاہیے. وہ غازہ کچھ عیش کا علاقہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرمپ کی کمپنی کا ہاتھ ہے. اس لیے وہاں پہ بھی کون مارے جا رہے ہیں؟ جو وہاں کے رہنے والے ہیں. ہزاروں میں مارے جا رہے ہیں، روز مارے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ریزولوشن آیا تھا کہ اس کو روکو، کوئی ماننے والا نہیں دکھتا. اب ایران کا حال ہے، ایران پہ حملہ کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ ایران کو دبا دیں گے، اور ایران پہ انہوں نے کہا تھا پہلے 2 ہفتے ہم سیز فائر کرتے ہیں، تب تک ہم دیکھیں گے، مت ہو سکتا ہے بات چیت سے حل نکلے گا. مگر ان کی یہ ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے. کیا رجیم چینج کرنے سے کیا وہاں کوئی اچھی چیز بنے گی؟ کیا وہاں پہ کوئی اور چیز آئے گی جو ٹھیک ہوگی، اس سے بہتر ہوگی؟ تو جو ایران پہ آج یہ نیوکلیئر سائٹس پہ، اور دیکھیے یہ تو آج پہلی دفعہ نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کا ہر وقت یہ رہا ہے موقف کہ ایران کو ہم نیوکلیئر ویپن بنانے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، اور اس پہ یہ لگے ہوئے ہیں. اور آج ثابت ہو گیا کہ ان کا مقصد تو وہی ہے اور کوئی مقصد تو ہے نہیں ان کا، اسی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے. ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ دوسرا کربلا ہے. جس طرح ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے، یہ گردیں مٹا دیں گے، اپنی ہٹا دیں گے، کٹوا دیں گے، مگر گردیں جھکائیں گے نہیں. وہی تو حسین نے علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا. انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جب تم بربریت پہ ہو، میں بربریت کے خلاف لڑنے آیا ہوں. لوگوں نے بہت وعدے کیے تھے ان کے ساتھ لڑیں گے، 72 رہ گئے، مگر 72 میں سے ایک بھی نہیں بچا، مگر بھاگا نہیں. ان کے سر نیزوں پہ کھڑے کر دیے گئے. اس نے اسلام کو زندہ کیا. تو ایران پر اس طرح کا حملہ کرنا کیا ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل ہو سکتا ہے. افسوس تو مجھے اس بات کا ہی ہے مسلم ممالک جو وہاں پہ ہیں کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں. آج اس کا حال یہ ہے، کل دوسروں کا بھی حال ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کل دوسرے بھی اس میں آئیں گے اور امریکہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا. جو آج خاموش ہے، جو آج خاموش ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے ان پر بھی باری ہے کہ ان کی باری آئے گی، ضرور آئے گی. اگر آج نہیں جاگے تو پھر اللہ ان کو ہے بس انتظار کرے، ان کا وقت آنے والا ہے. انڈیا پاکستان کو تو ٹرمپ نے انٹروین کیا، یہاں کسی کی پاسبلٹی ہے کوئی انٹروین کرے تاکہ یہ؟ دیکھیے ٹرمپ کیونکہ اس میں انٹرسٹڈ ہے،
اسے جس سے ہم امید کر سکتے تھے کہ وہ اس میں انٹروین کرے گا وہی انٹرسٹ وہ خود اس میں ہے. یہ اب اس کی دوسری جنگ ہے. ایک تو پہلے وہ یوکرین سے اور رشیا سے لڑ رہا ہے, اب یہ دوسری جنگ ہے. اس کا امپیکٹ اس کا مطلب آہستہ آہستہ یہ دنیا کی تیسری جنگ کی طرف چل رہا ہے. تو ہمارے ملک پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ سب سے بڑا فرق تو یہ پڑے گا آپ کو. آج یہ کچھ بھی کہیں, تیل سب سے انہی کے ہاتھ سے آتا ہے. جب وہ بند ہو جائے گا تو پھر ہماری اکانومی کو بھی سفر کرنا پڑے گا. یہ کبھی بھولیے مت, ہم کتنا چلائے آسمان سے. ہمارے پاس بہت ذخیرے ہیں. ذخیرے ہر وقت نہیں رہتے ہیں, ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اپنا کیا خدشات ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان پھر سے اس طرح کے؟ کیا پتا, کچھ پتا نہیں کیا ہوگا, اللہ جانتا ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. ٹرمپ صاحب نے ابھی وہاں کے فیلڈ مارشل کو کھانے پہ بلایا تھا. انہیں جو ان کی پریڈ ہے اس میں ان کے مہمان ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کون سی کھیل کھیل رہا ہے. ایک طرف سے ہندوستان کو بھی رکھا ہے ہاتھ میں, پاکستان کو بھی ہاتھ میں رکھا ہے. کیا پتا وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اصل جو پہلگام میں اٹیک ہوا تھا, آج ابھی آدھا گھنٹہ پہلے رپورٹ آئی, NIA نے 2 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے جو اس میں انوالو ہے, جنہوں نے اٹیک کرنے والے ملیٹنٹس کو فیلسٹریٹ کیا تھا, وہاں پہ اسپیس دی تھی. اب پتہ لگے گا ان سے وہ کون تھے, کہاں سے آئے تھے. پہلگام میں تو جنہوں نے, اگر یہ صحیح ان نے پکڑے ہیں تو ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جن نے پہلگام کا یہ اٹیک کیا ہے, اور ہماری ساری معاشرت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. افسر سے بات جیسا یہ بات ہے, کیونکہ 8-9 مہینوں پہلے آپ نے کوکرناگ بھی کہا تھا, انٹرنیشنل ایشوز اپنی جگہ, جنگ اپنی جگہ, ہمارے اپنے بھی کچھ ضرور ہے. سب سے بڑی چیز ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ہے. اسٹیٹ ہوڈ کیوں نہیں بحال کرتے؟ ہم سے بار بار کہتے رہے ہیں, آپ نے وعدہ کیا ہے, ہم سے ہی نہیں سارے وطن سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ریٹرن کریں گے. آج تک یہ 2 اسٹیٹ کے الیکشن نہیں کروا سکے, نگروٹا اور بڑگام. 4 سیٹیں ہیں راجیہ سبھا کی, وہ کیوں روکی ہیں؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہ آئین کے تحت ہے کہ روک دیا جائے؟ ہمیں بھی حق ہے وہاں بولنے کا, وہاں اپنے معاملے اٹھانے کا. ایل جی صاحب شاید اس لیے فائل کو بھی سائن بھی نہیں کر رہے جو عمر صاحب نے کیبنٹ میٹنگ کے بعد بھیجی تھی, ری آرگنائزیشن ایکٹ, تاکہ یہاں CM صاحب لوگوں کو ڈیلیور کرے جو انہوں نے مینیفیسٹو میں بات کی. یہ ہے, یہ جو ڈیول پاور ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, تب ریاست آگے چلے گی. یا تو ان کا مقصد ہے کہ ایسے چلے اور ہمیں غلام رکھیں. ہم غلام نہیں ہیں, ہم ہندوستان کے باشندے ہیں. ہم میں اور دوسروں میں فرق نہیں ہونا چاہیے.